حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خوار لعاب زبان نبی، شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، پروگرام شمائل مصطفیٰ میں آج ہم سعادت حاصل کریں گے لجپال نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کے بارے میں گفتگو کرنے کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک نہایت ہی خوشبودار اور مہک والا تھا۔ مریض استعمال کرتا تو شفا پا جاتا، اگر غمگین شخص اس سے فیض حاصل کرتا تو اس کے غم خوشیوں میں بدل جاتے، زخموں پر لگایا جاتا تو فوراً بھر جاتے، مندمل ہو جاتے، اور جس پانی میں لعاب دہن مبارک چلا گیا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ جس منہ کو یہ اعزاز اور سعادت ملا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک اس میں چلا گیا، تا دم آخر پھر اس سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ عام طور پر کسی بھی شخص کے منہ کے لعاب سے سمیل آتی ہے، گھن ہوتی ہے، لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ اعزاز ہے، یہ اعجاز ہے، یہ امتیاز ہے، یہ خاصہ ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ کمال حسن حضور ہے، یہ کمال، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ کمال حسن حضور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں کی زینت بنا لیا کرتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی بڑی معتبر وہ روایت ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے تو ادھر سے سفارتکاری ہو رہی تھی، وفود کا تبادلہ ہو رہا تھا، ڈیلیگیشن آ رہے تھے، ان کے اندر عروہ بن مسعود آئے تھے کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 3 دن 3 راتیں وہ ٹھہرے تھے۔ واپس گئے تو وہاں جا کے انہوں نے اپنی کمپنی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم کبھی بھی غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ تم مروب ہو گئے ہو، اتنے امپریس ہو کے آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا تھا نہیں، میں مروب نہیں ہوا، میں امپریس نہیں ہوا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جو مناظر میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری بھی آبزرویشن اور تمہارا بھی جواب یہی ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في کف رجل منهم فدلک بها وجهه ورجله وإذا امرهم ابتدروا امره وإذا تودى كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر، کسریٰ، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کے درباریوں کو
اس بادشاہ کا ویسا احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا غلامان محمد عربی کو محمد عربی کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تو عجب تماشا دیکھا ہے، عجب مناظر دیکھے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے، جب وہ مطلقاً کسی بات کا آرڈر دیتے ہیں تو 1400 میں سے ہر ایک جمپ لگا کے یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے مجھے ہی مخاطب کیا گیا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور وہ لعاب دہن مبارک جب پھینکتے ہیں تو صحابہ اسے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں اور اپنے جلد پر مل لیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ، جو اپنے آقا کا، اپنے نبی کا لعاب دہن نہیں گرنے دیتے، وہ محبوب کا خون کیسے بہنے دیں گے؟ تو یہ اس وقت عروہ بن مسعود ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مخالفین کے کیمپ میں، مخالفین کی صف میں شامل تھے، تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ٹوٹ کر عشق کرتے ہیں اور کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا خاصہ ہے، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا امتیاز اور اعجاز ہے۔ اور بڑی مشہور روایت جو متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اور ہمارے سامعین و ناظرین مختلف اوقات کے اندر مختلف حوالوں سے اسے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر، ناظرین آپ کو یاد آ گیا ہوگا، خیبر کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کئی دنوں کی رویداد پیش کی گئی، کاروائی کی رپورٹ دی گئی کہ کئی دن گزر گئے ہیں اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کئی کمانڈر بدلے ہیں، کئی سپہ سالار بدلے ہیں، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا جب کل صبح ہوگی تو یہ میں جھنڈا، یہ سپہ سالار کا، یہ کمانڈر ان چیف کا، یہ قائد کا ایک ایسے شخص کے ہاتھوں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ محبت جانبین سے ہے، اور جانبین سے اس محبت کی گارنٹی، شہادت، ضمانت زبان رسالت سے مل رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم نے تو وہ رات جاگ کے گزاری، آنکھوں میں گزاری، انتظار میں گزاری، بڑی باتیں ہیں، یہاں اس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا نا، تو اس وقت لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور ہر ایک کی خواہش اور تمنا تھی کہ کاش زبان رسالت پر میرا نام آ جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوک زبان پر میرا نام آ جائے اور یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صحابہ سے پوچھا کسی نے کہ اتنی خواہش کیوں؟ حالانکہ منصب کی خواہش تو نہیں کی جاتی۔ کہا اس لیے کہ آج یقین تھا جس کو بھی جھنڈا ملے گا اس کے ہاتھوں فتح ہو جائے گی، کیونکہ آقا کریم نے ایک رات پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مفت کا اعزاز تھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس دن میں اٹھ اٹھ کے سرکار کی نگاہوں کے سامنے آتا تھا کہ آقا کی نظر انتخاب مجھ پہ پڑے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لب نازنین نے جنبش کی، زبان نے حرکت کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، فرمایا علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اشوب چشم میں مبتلا ہے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ ان کو، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہان مبارک لگایا اور فرمایا اب آنکھیں کھولو، بتاؤ تکلیف دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ لعاب دہان مصطفیٰ کی برکات تھیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرچم دیا، تو خیبر کا قلعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ وہ بہت ایمان افروز واقعات ہیں، اس لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت
کہ عمر کے آخر تک کبھی مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا، یعنی اتنی توانائی آ گئی، اتنی برکات آ گئی کہ مجھے کبھی گرمی محسوس نہیں ہوئی، سردی محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت شورما نے ایک مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ذی کارن میں دیکھا، شدید سردی کا موسم ہے، اور شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے باریک لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے، اونٹوں کو ہانک رہے ہیں لیکن پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہے، شدید سردی میں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مولا کائنات، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کو شدید سردی میں پسینہ آ رہا ہے، باریک لباس آپ نے پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہان مبارک کی برکات ہیں۔ حضرت فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہان مبارک کی برکت سے یوں لوٹ آئی، یعنی وہ سانپ کے انڈوں پہ چڑھ گئے تھے حضرت فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یوں لوٹی کہ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ حضرت انس کے گھر کا کنواں لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے مدینے کا سب سے میٹھا کنواں بن گیا۔ یمن کا ایک کنواں جس کے بارے میں بتایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی عطا فرمایا، اس میں ڈالا گیا، وہ یمن کا سب سے میٹھا کنواں بن گیا۔ مدینہ کی ایک عورت جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ فوش گو تھی، جو زبان میں آتا تھا کہہ دیتی تھی، حیا اسے چھو تک نہیں گزری تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، حضور اس وقت بھنا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے، اس نے کہا کہ مجھے دیجئے، سرکار نے لقمہ دیا، اس نے کہا کہ جو آپ کے منہ کے اندر ہے وہ میں نے لینا ہے، آقا کریم نے وہ عطا فرما دیا، اس نے وہ کھا لیا، تو اس کی حیا یوں لوٹی ہے کہ پلٹ کے دوبارہ کبھی کسی نے اس کو بے پردہ نہیں دیکھا، اس کی زبان سے نازیبہ کلمہ نہیں سنا۔ الغرض لعاب دہن مصطفیٰ کی برکات، فیوز، کرامات، کمالات، عطائیں، نوازشیں شمار و قطار سے باہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، سچا عشق، سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔